بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس کیا ہے اور یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے اور ان یہودیوں نے اپنے سینے میں کون سا راز چھپایا ہے اور یہودی کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال تک اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے لقب پر بنی اسرائیل نامی اس قوم کی شروعات ہوئی اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا، پھر اس کی جگہ حکومت مسلمانوں کو سونپ دی گئی۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جرم کھل کر سامنے آتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو خود بخود معلوم پڑ جائے گا یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم نے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ ان کی حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئے۔ اس طرح ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا شروع کیا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان زمین میں ہی اگا دیا جائے، جیسے اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستو، کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا۔ اس حکم کو ماننے سے بھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کسی بات پر جھگڑا نہ ہو۔ اس احسان کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی یہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان انہی لوگوں کا تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور انہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کے جیسے ہی ایک ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ کے نبیوں کو دیتے تھے، اور یہودی یہ تک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط آدمی کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو یہ بعد میں اسے برا بھلا کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اور جہنم کی آگ ان کو کبھی چھوئے گی بھی نہیں۔ حالانکہ اس قوم کے آپس میں جھگڑا بھی بہت سخت ہوا کرتا تھا، اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کرتے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلوں کے لوگوں کو بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ آج یہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نمٹ لیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھنے اور سیکھتے تھے۔ اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑا فساد کروا دیتے، اور اس جادو کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اپنے پیغمبروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کرید کرید کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ لڑنے کا حکم دیا تو ان یہودیوں نے ہی کہا تھا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کا اس پرکار الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کتاب ہی میں سے ہے، جبکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اور سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی اور سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ گڑھ کر اللہ پر تھوپتے ہیں۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ اللہ ان لوگوں کی بات سن چکا ہے جن کا کہنا ہے کہ اللہ تو غریب ہے اور ہم امیر ہیں، ان کی بات ہم لکھ لیں گے، اور نبیوں کو جو وہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اسے بھی ہم کہیں گے لو اب جلنے کا عذاب چکھو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 پر موجود ہے۔ اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور، یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ اور میرے دوستو، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا ہے اس کو صبح تو ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ معاذ اللہ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گنہوں کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ اور میرے دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ آج بھی اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ قوم سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے، ان میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔